اور صرف بچیوں کی آپ بات کر رہے ہیں، میں تو کہتی ہوں لڑکے آج کل تو لڑکوں کی عزت بھی محفوظ نہیں ہے کہ جی ریپ نہیں ہونا چاہیے، مرضی سے اگر زنا ہو جائے تو اس میں کوئی برائی، مجھے مردوں سے کوئی ایسا خوف نہیں ہے اور فرسٹریٹڈ ہو گیا ہے ریپسٹ ہو، لیکن جب سے یہ میں نے سنا ہے تو میں اپنے آپ کو بہت زیادہ غیر محفوظ سمجھنا شروع، یوں ہے جیسے آپ نے میری دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عباس علی کھوکھر، آپ دیکھ رہے ہیں NI نیوز۔ ناظرین، آج ہم جس شخصیت سے آپ کا تعارف کروانا جا رہے ہیں، جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈاکٹر عمرانہ مشتاق، جو کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہیں، رائٹر، مصنفہ، شاعری کی لحاظ سے 14 کتابوں کی مصنف ہیں، شاعرہ بھی ہیں، سوشل ایکٹیویٹیز میں بھی بڑا ان کا نام ہے، اور خاص طور پر پاکستان میں جتنے بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، سیاسی لحاظ سے، سماجی لحاظ سے، صحافتی لحاظ سے، شہری کے لحاظ سے، ان میں ان کا بہت بڑا کردار ہے۔ آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحبہ موجود ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحبہ، بہت بہت شکریہ NI نیوز کو وقت دینے کا۔ ڈاکٹر صاحب، دن بہ دن پاکستان کے جو حالات ہیں وہ بالکل خراب ہوتے جا رہے ہیں، ایسے ایسے واقعات دیکھنے کو سننے کو مل رہے ہیں کہ انسان جن کو دیکھ کے انسان کے پاؤں سے زمین نکل جاتی ہے، کہ انسان سوچتا ہے کہ کیا یہ انسانیت ہے کہ انسان اس حد تک بھی گر سکتا ہے۔ ابھی ریسنٹلی ایک واقعہ پیش آیا ہے کہ جس میں دیکھا گیا ہے کہ ہوا کی بیٹی کو ایک مرتبہ پھر درندگی کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایسے واقعات کب تک ہوتے رہیں گے؟ کیوں معاشرے میں ایسے حالات پیدا ہو رہے ہیں؟ ان وجوہات کیا ہیں؟ اس بارے میں آج آپ سے ڈسکس کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، ابھی جو موٹر وے پہ ریسنٹلی واقعہ پیش آیا ہے کہ ایک عورت جو موٹر وے پہ سفر کر رہی تھی، ان کی گاڑی کا جو ہے وہ پیٹرول ختم ہو گیا، اور وہ ایک جو ہوا کی بیٹی موٹر وے پہ سفر کر رہی تھی، اپنی حفاظت کے ساتھ اپنی گاڑی میں جا رہی تھی، کیوں اس کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا؟ کیوں اس کو درندگی کا جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں NI چینل کا شکریہ ادا کرتی ہوں اور میں آپ کو مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ آپ بڑی اچھی ایک ٹیم ورک کے ساتھ سامنے آئے ہیں اور بہت محنت سے کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کا یہ چینل انشاءاللہ بہت زیادہ، کیونکہ ہمارے ہاں زیادہ ریٹنگ کا چکر ہوتا ہے، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو، لیکن جو لوگ جذبے کے لیے کام کرتے ہیں، جو سوسائٹی کو کچھ دینے کے لیے کام کرتے ہیں، جو ان چیزوں سے مبرہ ہو کے کام کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی ظاہر ہے اس میں برکت ڈالتا ہے، اور ظاہر ہے ناظرین بھی اس کے لیے جو ہے اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ آپ نے جو سوال کیا ہے وہ اس وقت یوں ہے جیسے آپ نے میری دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا ہے۔ یقین جانیے، یہ پرسوں سے جب سے واقعہ ہوا ہے، ایک عجیب سی ڈپریشن، ایک عجیب سا کچھ سمجھ ہی نہیں لگتی کہ میرے جیسی عورت جو بڑی کانفیڈنٹ اور معاشرے میں بڑے دھڑلے سے باہر نکلنے والی، اور جو سمجھتی ہے کہ بھی مجھے مردوں سے کوئی ایسا خوف نہیں ہے، اور ظاہر ہے مجھے اچھے تجربے رہے، اچھے ایکسپیرینس رہا، بڑا اچھا جن لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، کبھی ایسی کوئی مایوسی نہیں مجھے ہوئی، لیکن جب سے یہ میں نے سنا ہے تو میں اپنے آپ کو بہت زیادہ غیر محفوظ سمجھنا شروع کہ ظاہر ہے وہ جو عورت تھی وہ میں بھی ہو سکتی ہوں، میری بیٹی بھی ہو سکتی ہے، میری بہن بھی ہو سکتی ہے، میری سہیلی بھی ہو سکتی ہے، کوئی بھی میرے رشتہ جس بھی عورت سے ہوگا ان میں سے بھی کوئی ہو سکتی ہے، اور یقین جانیے سمجھ نہیں لگ رہی کہ اس موضوع پہ کیسے گفتگو کروں، کیسے بتاؤں، اور لیکن اصل میں جو آپ نے یہ سوال کیا کہ اس کی کیا وجوہات ہیں، تو جو میں سمجھتی ہوں، جو میرے نزدیک کہ سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ہم ابھی ہمارا لٹریسی ریٹ تو بڑھ گیا ہے، ہم ڈگریاں تو لینا شروع ہو گئے ہیں، بہت ساری ڈگریاں، پروفیشنل کالجز اور بہت سارے ادارے نئے بن رہے ہیں، اور بہت سارے بلکہ جو غریب طبقہ ہے ان کے بچے بھی جو ہے وہ اسکولوں میں جانا شروع ہو گئے ہیں، اور تعلیم کا جو ہے شوق پہلے سے اگر اس کو کمپیئر کیا جائے تو بہت زیادہ ہو گیا، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ہم تعلیم تو حاصل کر رہے ہیں لیکن شاید تربیت سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اب وہ جو تربیت ہے، سب سے پہلے تو یہ کہ جو ہمارا ملک ہے، ہمارا ملک وہ ملک ہے جو نظریات کی بنیاد پہ بنا تھا، جو اسلام کے نام پہ بنا تھا، جس کا نعرہ ہی جو تھا پہلا وہ یہی تھا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ ہم اس لا الہ الا اللہ کو بھول گیا، اصل جو مقصد جو تھا اس کا وہ فوت ہو گیا، اور ہم جو ہے وہ مغرب کی تقلید میں چلنا شروع ہو گئے، اور لبرلزم کے ہم جو ہیں وہ سو کالڈ ہم ماڈرنٹی اور سوشلزم جو ہے لبرلزم اس کے قائل ہونا شروع ہو گئے، اور ہم جو مذہب سے دوری تھی، دیکھیں مذہب جو ہے اس میں
بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہر بات کلیئر کر کے، ہر رشتہ کلیئر کر کے جو ہے بیان کر دیا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تائید میں ان کی ایک ایک بات کو حضور نے بھی کلیئر کر کے ہمیں بتا دیا، حدیثوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے، سنت نبوی سے بھی پتہ چلتا ہے۔ تو ہم نے یہ جو حرام اور حلال کا کانسیپٹ تھا اس کو اپنی زندگی سے نکال دیا۔ اب ہم کرپشن کے لیے بھی روتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جی معاشرہ فرسٹریٹڈ ہو گیا ہے، ریپسٹ ہو گیا ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو اس کی اصل وجہ تو میرے نزدیک تو یہ ہے کہ مذہب سے دوری، اور مذہب کے نزدیک ہم کیوں دور ہوئے کہ ہم نے تربیت کا جو ہماری ذمہ داری تھی ایز اے ماں، چاہے وہ میں ہوں چاہے کوئی اور عورت ہے، ایز اے ماں، ایز اے بہن، ایز اے استاد، ہم نے اپنی ذمہ داری سے جو ہے نا وہ ہاتھ کھینچ لیا۔ میم انسان جو ہے تمام مخلوقات میں سے اشرف المخلوقات کا درجہ انسان کو ملا ہے۔ کیا ایسے واقعات جیسے رونما ہوتے ہیں، جو لوگ ان واقعات میں ملوث ہوتے ہیں، ان کے لیے تو لفظ جو ہے وہ انسانیت کا کیا، اشرف المخلوقات کا بھی کیا، اس سے بھی بدتر کوئی الفاظ استعمال ہونے چاہیے کہ ایسے واقعات کرتے وقت ان کا جو دل ہے ان کو خوف نہیں آتا، ان کو ڈر نہیں لگتا؟ کیا ان کی مائیں، ان کی بہنیں، ان کی بیٹیاں اس معاشرے میں نہیں چلتی؟ تو کس طرح سے ایسے واقعات کو روکا جا سکتا ہے؟ دیکھیں کہ بچوں کے ساتھ ایسے واقعات ہو رہے ہیں، قصور میں زینب کے ساتھ واقعہ ہوا، قصور میں اس سے پہلے بچوں کے ساتھ واقعہ ہوا، بے شمار ایسے۔ اور صرف بچیوں کی آپ بات کر رہے ہیں، میں تو کہتی ہوں لڑکے، آج کل تو لڑکوں کی عزت بھی محفوظ نہیں ہے کہ جی ریپ نہیں ہونا چاہیے، مرضی سے اگر زنا ہو جائے تو اس میں کوئی برائی۔ مدرسوں میں دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے، آپ یہ دیہاتوں میں، مسجدوں میں، مدرسوں میں جو کچھ ہو رہا ہے، ظاہر ہے آپ بھی جرنلسٹ ہیں، میں بھی جرنلسٹ ہوں، ہمیں سارا پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن یہ کہ یہ کس کی ذمہ داری ہے، اصل ایشو تو یہ ہے۔ تو میم اس کی ذمہ داری کب تک ایسا ہوتا رہے گا؟ جب ہی کوئی ایسا ایشو ہوتا ہے، ہمارا میڈیا، ہمارے ادارے، ہمارے جو بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑی بڑی شخصیات ہیں، اس پہ اپنے تجزیے پیش کرتے ہیں، اپنی باتیں پیش کرتے ہیں، اپنی رائے پیش کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی یہ اس کو چند دن گزریں گے، یہ واقعہ جیسے ہی میڈیا سے آؤٹ ہوگا، پھر اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہوگا۔ ایسا قانون، کون سا قانون نافذ ہونا چاہیے کہ اس کی ایسی سزا ہو کہ آئندہ آنے والی نسلوں میں بھی ایسا کوئی واقعہ نہ ہو؟ میں نے آپ سے شروع میں ہی کہا ہے کہ مذہب سے دوری۔ اب مذہب نے جو سزائیں ان چیزوں کی، ایون ہم تو یہ آج کل تو یہ بڑا فخر سے کہتے ہیں، جب تک یہ سوچ ہمارے ساتھ ہے، جب تک ہم حرام اور حلال کا فرق نہیں کریں گے کہ یہ رزق حلال ہے، یہ رزق حرام ہے، یہ کام حلال ہے، یہ حرام ہے، ان چیزوں کو جب تک ہم اپنی زندگی میں نہیں لے کے آئیں گے، یہ مسئلہ، اور یہ کون کر سکتا ہے؟ ظاہر ہے یہ والدین کا فرض ہے، یہ اساتذہ کا فرض ہے، یہ سوسائٹی کا فرض ہے، اور یہ گورنمنٹس کا، سب سے زیادہ گورنمنٹس کا۔ وہ تو میڈیا اور ہر چیز، وہ تو ظاہر ہے ہر چیز انوالو ہو جاتی ہے، جب گورنمنٹ انوالو ہو تو ظاہر ہے پورا طبقہ ہی جو ہے وہ انوالو ہو جاتا ہے۔ اب سعودیہ میں آپ دیکھ لیں، آپ کو کبھی اتنی زیادہ اطلاع ملی کہ ادھر ریپ ہوتے ہیں؟ اسرائیل میں بھی نہیں ہوتے تھے، لیکن پچھلے دنوں اسرائیل میں ایسا ایک واقعہ سننے میں آیا، تو اب کیا ہے، اب اسرائیل بھی جو بہت لبرل کنٹری تھا، اب انہوں نے بھی جو ہے سعودی عرب کے حساب سے سزائیں جو ہیں وہ اپنے کیبنٹ سے پاس کروانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جو ان کی مذہبی کتابوں کے ظاہر یہی اسلام والی سزائیں ہیں، وہ بھی سوچ رہے ہیں کہ ان کو لاگو کر دیا جائے۔ چائنا میں آپ دیکھ لیں، کرپشن یا کوئی بھی اس طرح کی بڑا کرپشن سامنے آتی ہے کسی بھی قسم کی، چاہے وہ مورل ہو چاہے وہ فائنینشیل ہو، تو اس کو جو ہے وہ فوراً جو ہے جان سے مار دیا جاتا ہے۔ سعودی عرب میں فوراً اس کی گردن جو ہے وہ قلم کر دی جاتی ہے، اور ہمارے پاکستان میں المیہ یہ ہے کہ جب اس طرح کی بات ہوتی ہے کہ جی ان چیزوں کو اگر ختم، اصل میں یہ کہ جو ہمارے بہت سارے سیاستدان اور جو لبرل لوگ ہیں، یہ وہ ہیں جو شاید جن کے نزدیک حرام حلال کی خود بھی کوئی پہچان نہیں ہے، اور وہ سب سے بڑے دائی بن کے، چاہے وہ گورنمنٹ میں ہو چاہے وہ اپوزیشن کے ہو، وہ سامنے آ جاتے ہیں، نہیں یہ ایک انسانی جان نہیں جاننا، اور اس انسانی جان کی خاطر چاہے اور جتنی مرضی جانیں ضائع ہو جائیں، ان کو پرواہ ہی نہیں ہے۔ میم اس کے لیے اسلامی قوانین ہے کہ جو بندہ شادی شدہ جو ہے وہ اگر ایسی حرکت کرتا ہے، شرمناک حرکت کرتا ہے، یا غیر شادی شدہ بندہ جو ہے وہ علیحدہ سزائیں اسلام نے سنا دی ہیں۔ کیا اگر ہم ایسے قانون کا امپلیمنٹ کرتے ہیں، بل پاس کرتے ہیں، ہماری کیبنٹ اس بل کو پاس کر دیتی ہے، تو ایسے واقعات میں کمی کیا؟ میرا خیال کہ بالکل ہی ختم ہو جائیں گے۔ اب دیکھیں نا، اگر دنیاوی جو قوانین بنے، اب زینب الرٹ بن گئی تو کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ کئی زینبیں اس کے بعد جو ہیں وہ اسی طرح لقمہ اجل بن چکی ہیں ان ظالموں کے ہاتھوں۔
اور نہ صرف وہ ظالم جو ہیں وہ ان کی عزتوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، ان کو برباد کرتے ہیں، بلکہ وہ ان کی زندگی بھی ختم کر دیتے ہیں اور بڑے مطمئن ہو کے جا کے نیا شکار ڈھونڈتے ہیں۔ تو میرے خیال میں تو اس وقت تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب سے بہت امیدیں وابستہ کی ہوئی ہیں ہماری عوام نے، ہم نے، سب نے۔ تو جس طرح وہ ریاست مدینہ کا بار بار ذکر بھی کرتے ہیں، اور میرے خیال میں جو ووٹرز جو تھے انہوں نے بھی اسی لیے جو تھے، کیونکہ ہمارا جو ایک کلاس ہے نا وہ اب تنگ آ چکی ہے ان چیزوں سے، کرپشن چاہے وہ مورل ہے چاہے وہ فائنینشیل ہے، ہم سب اس چیز سے بہت تنگ ہے۔ تو ہماری خواہش ہے کہ واقعی کوئی ایسا لیڈر ہو جو، کیونکہ ہم جس مذہب کے پیروکار ہیں وہ اس سے زیادہ تو خوبصورت، ہمیں تو کسی دنیا کو فالو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں تو نہ مغرب تو نہ مشرق نہ جنوب نہ شمال دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہونی چاہیے، ہمیں تو اپنے، اور ہمارا جو قرآن پاک ہے اس میں تو کون سی ایسا قانون، کون سی ایسی بات ہے جس کا حل جو ہے اس میں موجود نہیں ہے، ہمیں تو جو اسلامی قوانین ہیں ان کو نافذ کرنا چاہیے۔ اور عمران خان سے تو میری تو بہت توقعات ہیں کہ وہ جلد از جلد، اور دیکھیں زینب کا معاملہ ہوا، وہ ایک لڑکے کو انہوں نے پکڑا اور آنن فانن کچھ دن میں، جو چونکہ میڈیا کا بہت پریشر آ گیا تھا تو اس کو پھانسی لگا دیا۔ حالانکہ مجھے عدالت میں اس وقت کھڑے ایک صحافی نے ہی بتایا کہ جی جس وقت اس لڑکے کو پھانسی کا جج نے حکم سنایا تو وہ لڑکا جو وہ چیخنا شروع ہو گیا، اس نے کہا کہ مجھے تو پولیس نے کہا تھا، کیونکہ پولیس پہ بہت پریشر آ گیا تھا، تو پولیس نے اس کو کہا کہ تم جو ہے اعتراف جرم کر لو تو تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، ہم ظاہر پولیس نے کسی بہانے سے اس کو قائل کرنا تھا، اعتراف جرم اپنا مان لو تم، تو ہم تمہیں بچا لیں گے، اور بلکہ تمہیں تو گورنمنٹ خوش ہو کے پیسہ بھی دے گی، اور تم ہمیں بیچ میں سے اتنے سے پیسے دے دینا، باقی تم لے لینا۔ اور اس نے جو ہے اعتراف جرم کر لیا، کیونکہ پولیس نے اس کو یہ جھانسا دے کے تو اس کو اعتراف جرم کروایا تھا، لیکن جب اس کو پھانسی کا حکم ہوا تو وہ چلانا شروع ہو گیا کہ میں کوئی اکیلا تھا اس میں، وہ باقیوں کو کیوں نہیں پکڑے، مجھے تو پولیس نے مروا دیا۔ اب ہونا کیا چاہیے تھا کہ جب وہ چیخ رہا تھا سب کے سامنے، ادھر ہی پولیس تھی، ادھر ہی جج صاحب تھے، ادھر ہی سب تھے، تو کیا ہونا چاہیے تھا کہ وقتی طور پہ مؤخر کر دیتے اور اس گروہ کو کم از کم اس سے یا اس کی ایک ویڈیو ریکارڈ کر کے ان لوگوں کے نام اس سے لے لیتے، لیکن انہوں نے کہا کہ اب کون اس نئے پھڈے میں پڑے، کون نئے سرے سے انویسٹیگیشنز کرے، تو وہ جو تھے قصور کے، جو اصل تھے کلپرنٹ جو تھے، یہ تو ایک ان کا تھا نا، تو وہ سارے تو اسی طرح ہی ہیں، وہ اسی طرح پھر رہے ہیں معاشرے میں، اسی طرح وہ حرکتیں ہو رہی ہیں۔ اور اب یہ جو اپوزیشن اور گورنمنٹ نے آپس میں ایک بہت زیادہ کلیشز آ گئے ہیں، اور صحافیوں کے باقاعدہ کلیئر دو گروپ بنتے جا رہے ہیں، پولیٹیشنز کے بہت کلیئر، اور مختلف پولیس کے بلکہ ایون دیکھیں کہ گروپس بنتے جا رہے ہیں، تو پھر اس میں میرے خیال میں تو یہی ہوگا جو ہو رہا ہے، پھر ہم کس کو منہ دے۔ میم آپ نے بات کی تعلیم کی اور تربیت کی، تعلیم تو انسان حاصل کر سکتا ہے لیکن تربیت اس کی جو ہے وہ اس کے گھر سے سٹارٹ ہوتی ہے اور تعلیمی اداروں سے سٹارٹ ہوتی ہے، تو ایسی تربیت بچوں کو دینی چاہیے کہ جس سے اس معاشرے میں ایسے جو ہولناک واقعات ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے۔ 10% جو ٹیکسٹ میں لکھا ہوتا ہے اس کی اہمیت ہوتی ہے، اور 90% اس کی پریکٹیکل ایشو۔ اب آپ سائنس پڑھتے ہیں، فزکس پڑھتے ہیں، کیمسٹری پڑھتے ہیں، جب تھیوری پڑھ لیتے جب تک اس کا پریکٹیکل نہیں کرتے آپ کو کیا سمجھ لگتی ہے؟ نہیں سمجھ لگتی نا۔ تو اسی طرح جب ہمیں پڑھایا جاتا ہے، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایتھکس کا مضمون تو تھا اور وہ نان مسلمس کے لیے ہوتا تھا جو اسلامیات نہیں پڑھتے تھے، تو میرے خیال میں جو اسلامیات کا ہی مضمون ہے بجائے اس کے کہ ایتھکس کا ایک علیحدہ سا سبجیکٹ، ہمارا تو مذہبی ایتھکس ہے، ہمارا تو مذہب ہی ہمیں ایتھکس، تو ہمیں کوئی سہارا لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ فلاں انگریز کی کتاب دیکھ لیں، اس کی دیکھ لیں، اس نے ایتھکس کے بارے میں، ہمارے تو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں کہہ دیا اور نبی نے جو کر کے دکھا دیا، تو اور صحابہ کرام نے جس طرح کر کے دکھا دیا، ہمارے پاس تو واضح جو ہے وہ ایک ایک چیز جو ہے وہ اس کا ریکارڈ موجود ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جو کچھ جو اسلامیات جو پڑھاتے ہیں تو اس کو ہم اس طرح کا اس میں واقعات، اب دیکھیں ہم انگلش بچوں کو لینگویج کے طور پہ اردو انگلش پڑھاتے ہیں، تو ہم اس میں انگلش پڑھاتے ہیں تو ہم شیکسپیئر کے ڈرامے شامل کر دیتے ہیں کہ بچوں کو انگلش یا فلانا کر دیتے ہیں۔ اگر ہم ابتدائی طور پہ بچوں کو اپنے اسلامی ہیروز جو ہیں، اپنے جو ہمارے پاکستان کے جو ہیروز ہیں، جو اپنے اسلامی ہیروز ہیں، کیا ان سے ہم لینگویج نہیں سکھا سکتے؟ اردو کے سبجیکٹ، انگلش کا سبجیکٹ، اسی سے ہم ایتھکس، اسی سے ہم اخلاقیات سکھا سکتے ہیں۔ جی میم بہت بہت شکریہ۔ ناظرین
دیکھیں کہ اگر ہمارا دین اسلام ہے جو ہمارے لیے سب سے بہترین رائے مشغلہ رائے ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، جس طرح سے انہوں نے زندگی گزاری، جس طرح سے اسلام کے قوانین کا نفاذ ہے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ریاست مدینہ کا دعویٰ کیا تھا، ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ پاکستان کو وہ ریاست مدینہ بنائیں گے اور ایسے قوانین کا نفاذ کریں گے جو قرآن و حدیث کے روح سے ہوں گے، قرآن و حدیث کے مطابق بنائے جائیں گے، اور پاکستان میں ایسے ہونے والے واقعات کو، حالات و واقعات کو وہ قانون کے ذریعے، اسلامی قوانین کے ذریعے ان کا جو ہے وہ سزائیں سنائیں گے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عباس علی کھوکھر کو اجازت دیجیے۔ اللہ